بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر چل رہا تھا۔ ان کے اسلام لانے کا ذکر ابتدا سے لے کر تقریباً پچھلے جو شریعت کے اندر انہوں نے جس طرح محنت کی، جس طرح لگن کے ساتھ، جس شوق کے ساتھ حق کے پیچھے لگے رہے اور حق پہ قائم رہے، اس کا قصہ ہم نے پچھلے سبق کے اندر پڑھا۔ آج ہم ان کے ایمان لانے کا واقعہ ہم ذکر کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں جو آخری جو ان کے جو استاد تھے، شیخ تھے، ان کے انتقال کے بعد قبیلہ بنو کلب کے چند تاجروں کا وہاں سے گزر ہوا۔ میں نے ان سے کہا کہ اگر تم مجھے اپنے ساتھ عرب لے چلو تو اس کے بدلے میں یہ گائیں اور بکریاں تمہاری نظر ہے۔ انہوں نے قبول کر لیا اور مجھے وادی القریٰ یعنی مکہ مکرمہ لے آئے، اور وہ گائے اور بکریاں میں نے ان کو دے دی۔ لیکن انہوں نے مجھ پر یہ ظلم کیا کہ مجھے مکہ مکرمہ میں اپنا غلام ظاہر کیا اور مجھے بیچ دیا۔ بنو قریظہ کے ایک یہودی نے مجھے خرید لیا اور اپنے ساتھ اپنے وطن مدینہ طیبہ لے آئے۔ مدینہ طیبہ کو دیکھتے ہی میں نے ان علامتوں سے جو مجھے عموریہ کے ساتھی پادری نے بتائی تھی پہچان لیا کہ یہی وہ جگہ ہے جس کی نشانیاں اس کے استاد، اس کا جو پادری تھا، اس نے بتایا تھا کہ اس طرح کا علاقہ ہوگا، اس طرح شہر ہوگا، شہر کی نشانیاں بتائی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پچھلے کتابوں کے اندر تفصیل سے ذکر تھا، تورات کے اندر، انجیل کے اندر، زبور کے اندر، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے ہوں گے، ان کا خاندان کیا ہوگا، قبیلہ کیسا ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علاقہ کیسا ہوگا، کس طرح وہ زندگی گزاریں گے، وہ سارے کے سارے حضور، یہاں تک کہ ہم نے حدیث میں پڑھا اسی واقعے کے اندر کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات کیا ہوں گے، کس چیز کو پسند کریں گے، کس چیز کو ناپسند فرمائیں گے، یہ سارا پچھلی کتابوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کر دیا تو ان کو بتا دیا تھا۔ اسی لیے قرآن پاک کی آیت میں آتا ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یعنی یہ یہود اور یہ نصارہ حضور علیہ السلام کو ایسا جانتے ہیں جیسے کہ اپنے اولاد کو جانتے ہیں۔ اب کسی کا اولاد ہو، کسی کا بچہ ہو، اس کے ہاتھ میں پرورش پا کے بڑا ہوتا ہے تو اپنے اولاد کو پہچانتا ہے، چاہے لاکھوں لوگوں کے درمیان بھی ہو تو اپنے اولاد کو پہچانے گا۔ اسی طرح یہ یہود اور نصارہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اسی طرح پہچانتے ہیں، لیکن حد درمی اور ضد کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں وہاں رہتا رہا کہ اتنے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت قباء ہی میں تشریف فرما تھے۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر سن کر جو کچھ میرے پاس تھا لے جا کر پیش کیا اور عرض کیا کہ یہ صدقہ کا مال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تناول نہیں فرمایا، صحابہ رضی اللہ عنہم اور فقراء سے فرمایا کہ تم کھا لو۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ ایک علامت تو پوری ہو گئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقے کا مال نہیں کھائیں گے، ان کی نشانی اس طرح ان کو بتائی گئی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کا مال نہیں کھایا۔ ایک بعض روایت میں آتا ہے، پچھلی واقعے میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صدقے کا مال ہی واپس کیا تھا۔ ہو سکتا ہے واپس کیا ہو اور انہوں نے
عام صحابہ کو دے دیا ہو، وہ صحابہ غریب فقراء تھے، وہ تو صدقے کا مال کھا سکتے ہیں، ان کے لیے جائز ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منع فرمایا تھا، اپنا انکار کیا، صحابہ کے بارے میں انکار نہیں کیا کہ وہ غریب وہ کھا سکتے ہیں، اور اس لیے یہاں پہ آیا کہ فقراء کو دے دیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ ایک علامت تو پوری نکلی، پھر میں مدینہ واپس آ گیا اور کچھ جمع کیا کہ اس دوران میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ منورہ تشریف لائے۔ میں نے کچھ کھجورے اور کھانا وغیرہ پیش کیا اور عرض کیا کہ یہ ہدیہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے تناول فرمایا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ دوسری علامت بھی پوری ہو گئی، یعنی دوسری نشانی کیا تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ ان کو جو پیش کریں گے، تحفہ پیش کریں گے، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے؟ قبول کریں گے، وہ لے لیں گے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدیہ قبول کیا، تو انہوں نے کہا کہ دو علامتیں تو پوری ہو گئی کہ یہ آخری نبی ہے۔ اس کے بعد میں ایک مرتبہ حاضر خدمت ہوا، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازہ میں شرکت کی وجہ سے بقیع میں تشریف فرما تھے۔ میں نے سلام کیا اور پشت کی طرف گھومنے لگا۔ اب تیسری نشانی وہ چیک کرنا چاہ رہے تھے، اپنے دل کی تسلی کرنا چاہتے تھے۔ وہ تیسری نشانی کیا تھی؟ مہر نبوت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ کے اوپر کیا ہوگی؟ مہر نبوت کی مہر ہوگی۔ آپ سمجھ گئے اور اپنی چادر مبارک کمر سے ہٹا دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اب یہ مہر نبوت دیکھنا چاہتے ہیں، خود سے اپنے کمر سے چادر جو تھی اس کو اٹھا کے سامنے کر دیا۔ میں نے مہر نبوت کو دیکھا، میں جوش میں اس پر جھک گیا، اس کو چومتا رہا اور رو رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سامنے آؤ۔ میں سامنے حاضر ہوا اور حاضر ہو کر سارا قصہ سنایا۔ اس کے بعد میں اپنی غلامی کے مشاغل میں پھنسا رہا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے آقا سے مکاتبت کا معاملہ کر لو۔ میں نے اس سے معاملہ کر لیا۔ اس نے دو چیزیں بدل کتابت قرار دی، ایک یہ کہ 40 اوقیہ نقد سونا، ایک اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے اور ایک درہم تقریباً 403 ماشہ کا، دوسری یہ کہ 300 درخت کھجور کے لگاؤں اور ان کو پرورش کروں یہاں تک کہ کھانے کے قابل ہو جائے۔ یعنی 300 درخت، اس کے مالک نے کہا کہ 300 درخت ایسے تم بو، اب یہ بڑے ہوں گے، جب وہ پھل دیں گے، جب وہ پھل کھانے کے قابل ہوں گے تم آزاد ہو۔ یعنی انہوں نے ایک لحاظ سے مشکل ان کو دے دیا تھا کہ وہ کچھ میں پھنسا دیا تھا کہ یہ پھنس جائے گا اور میرے غلامی میں ہی رہے گا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے درخت لگائے۔ جب یہ بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلی تو حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک سے کھجور کے درخت انہیں بوئے، جس کا قصہ شمائل میں موجود ہے۔ اور اتفاق سے کسی جگہ سے سونا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گیا۔ اب سونا بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرحمت فرما دیا کہ اس کو جا کر اپنی بدل کتابت میں دے دو۔ یعنی وہ سونا بھی ان کو دے دیا۔ ایسے غفور، ایسے رحیم، ایسے محبت کرنے والے آقا، ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسے نبی کی امت میں پیدا فرمایا ہے، بغیر کسی غرض، بغیر کسی لالچ کے ایک غلام کے لیے سارا کا سارا سونے ان کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کافی ہوگا؟ وہ بہت زیادہ مقدار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق تعالیٰ شانو اس سے عجب نہیں، پورا فرما دے۔ چنانچہ میں لے گیا اور اس میں سے وزن کر کے 40 اوقیہ سونا اس کو تول دیا۔ اس قصے سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ شمائل کی روایت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدنا اسی لحاظ سے کہا گیا کہ ان کا بدل کتابت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی نے ادا فرمایا۔ اپنے دست مبارک سے درخت لگائے اور خود ہی اپنے پاس سے وہ سونا عطا فرمایا جو بدل میں قرار پایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 10 سے زیادہ آقاؤں کی غلامی میں وہ رہے ہیں۔ حضور غزوہ خندق میں انہی کے مشورے سے خندق کھدوائی گئی
ورنہ عرب میں اس سے پہلے خندق کا دستور نہ تھا، نہ لوگ خندق کو جانتے تھے۔ غزوہ خندق میں حضور علیہ السلام نے ان سے مشورہ مانگا تو انہوں نے مدینے کے ارد گرد خندق کھودنے کا مشورہ دیا، کیونکہ ان کے فارس میں وہاں ایسا ہوتا تھا، عرب کے اندر ایسا معمول دستور نہیں تھا، تو ان کے مشورے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مان لیا اور اس طرح خندق کھدوائے۔ تو یہ جلیل القدر صحابی ہے کہ ان کے ایمان کے واقعے کے اندر، قصے کے اندر بہت ہی سبق آموز باتیں تھیں، اس لیے میں نے اس کو تفصیل کے ساتھ آپ کو بتا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان صحابہ کرام کے نقش قدم پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان صحابہ کرام نے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی، ہمیں بھی ان کے ساتھ اسی طرح محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی حضور علیہ السلام کی ہر ایک سنت پر، ہر ایک عمل پر اپنی جان لٹانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔